فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خبردار کیا ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنی۔ اب بندگی سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، آپ پھر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کر رہے ہیں۔ تجارت اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے تو یہ بھی بندگی ہے۔ عبادات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے تو یہ بھی بندگی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ حتیٰ کہ کھانا، پینا، پہننا، مسکرانا، خوش ہونا، اگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہے تو یہ بھی بندگی ہے۔ مومن کا کوئی حال، کوئی قول و عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ لا تعبد الشیطان، آپ کے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دین اسلام جو دستور اور آئین ہے، تو آپ نے زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور کسی موقع پر بھی شیطان کا کہا نہیں ماننا۔ اب شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کی جو کھلی دشمن ہے، سب سے زیادہ ان امور کے اندر ہے کہ جن امور کے اندر انسان کے اندر خواہش یا شدت پائی جاتی ہے۔ مال حاصل کرنے کی خواہش ہے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور انسانوں کو اپنی بندگی پر لگاتا ہے۔ لذت کی خواہش ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کو بدکاری اور زنا پر لگاتا ہے۔ عہدوں کی حرص ہے، آج کل آپ کو بڑے سارے اشتہارات اور بینرز اور فلیکس ایسے آویزاں نظر آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر 2 نمبری کی جاتی ہے، انشاءاللہ MPA، انشاءاللہ MNA، جیسے ربوبیت کے اندر ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھائی والی ہے کہ اللہ کا نام لے کر یہ 2 نمبریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ عہدے کی جو حرص ہے نا، شیطان ان سے بھی اپنی پوجا کرواتا ہے، اپنی بندگی کرواتا ہے۔ حضرات اسی طرح دنیا کی جو خواہشات ہیں، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، جس طرح دنیا کو حاصل کرنے والے کئی لوگ جو ہیں وہ حلال و حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح بڑے سارے مذہبی لوگ جو ہیں وہ فتوے لگانے میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے اموال کو حلال سمجھتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو لوٹنا اور مارنا جائز سمجھتے ہیں، ایسے بھی بد نصیب ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی بندگی آسان طریقے سے کر سکتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے، جادوگروں کے جادو سے بچ سکتا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچ سکتا ہے، مکاروں کے مکر سے بچ سکتا ہے، کس طرح بچ سکتا ہے؟ بعض جو علماء ہیں وہ اتنا مشکل کام بتاتے ہیں، بندہ کہتا ہے ہو نہیں سکتا،
آپ ان کے پاس چلے جائیں کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے، وہ دنیا سے بے غرض بھی ہو، وہ آپ سے پیسے نہ بھی لے، تو وہ آپ کو لمبے چوڑے وظائف تعلیمات بتاتا جائے گا کہ جس پر عمل کرنا ایک عام مسلمان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو کہتے ہیں تو تہجد پڑھا کر، یہ نفل پڑھا کر، یہ ذکر کیا کر، وہ کہتا ہے مجھے سادہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، یہ اتنی لمبی چوڑی تعلیمات جو ہیں اس پر میں کیسے عمل کروں؟ نبی علیہ السلام نبی رحمہ، آپ کا یہ فرمان ہے ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے۔ ان علماء کی زبانوں سے شیطان ایسی مشکلات پیدا کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار، اے ورد وظیفے تے لمیاں لمیاں نمازاں پڑھ کے میں کیویں جادوگراں دے کولوں بچ سکنا، سستا طریقہ کیے، وہ پھر عاملوں کے پاس جاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رستہ بھی بندوں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، آسان ہے، واضح ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح ہے۔ تو یہ جو علماء فتوے اور مشکلیں پیدا کرتے ہیں، ان کی آراء اور زبان کے ساتھ بھی شیطان چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ شریعت کو مشکل بنا دیتے ہیں حضرات۔ اور پھر دوسری طرف یہ جادوگر، یہ عامل، یہ بنگالی باوے، یہ قرآن مجید کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچنے والے، یہ ظالم لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، رشتوں کو توڑنے والے، ذہن سازی کرتے ہیں کہ تیرے اپنوں نے تیرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اگر بھائی کی بھائی کے ساتھ مخاصمت ہے، رنجش ہے، خلش ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ جھوٹ بولو صلح کروانے کے لیے، وہ جھوٹ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اور یہ بدبخت جو ہے وہ جھوٹ بول کر بھائی کا ذہن اپنے بھائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ نہیں اس نے جادو کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوڑا ہے، لڑاکا ہے، لڑتا ہے، لیکن وہ جادو نہیں مجھ پر کر سکتا، کہتا نہیں اس کی بیوی نے کیا ہے۔ یعنی رشتوں کو توڑنے والے، ماں باپ کے بارے میں اولاد کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے، تو یہ قطع رحمی کرنے والے، بدکاریاں، زنا، گناہ کرنے والے، یہ بدبخت جو ہے مال لوٹنے والے، پھر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے ذہنوں اور دماغوں کے اندر وسواس کیا ڈالتا ہے؟ قرآن میں کام نہیں آیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جادو جنات ہیں، ہم کیا پڑھیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اندر کوئی اور شاید دسو۔ اب آپ دیکھیں شیطان نے ان کا ذہن کیا بنایا ہے، تمہارا رب بھی تمہارے کام نہیں آ رہا، تمہارے نبی کے کلمات بھی تمہارے کام نہیں آ رہے، قرآن بھی تمہارے کام نہیں آ رہا، سنت بھی تمہارے کام نہیں آ رہی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک مسلمان اگر اس حال کے اندر مر جائے تو کفر کی موت مرتا ہے۔ یعنی انسان مایوس ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جو مصائب اور تنگیوں کا شکار ہے، وہ اپنے رب سے، رسول سے، قرآن سے، سنت سے کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہو اور اسے نا امید بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کا حکم ہے کہ میرے بندو میرے بارے میں جب بھی گمان کرو اچھا گمان کرو۔ 999 آپ کو
ناکامی کے اسباب نظر آتے ہیں نا، نا امیدی نظر آتی ہے، علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ کہو پھر بھی توکلت علی الحی الذی لا یموت، میرا بھروسہ اس پر ہے کہ جس نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو زندگی عطا کر کے دوبارہ خشکی اور زمین پر اتار دیا۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی شیطان وہ ہمیں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، ہماری عادات اور خواہشات کو دیکھتا ہے، اور پھر ویسے ویسے گناہ جو ہے وہ بندوں کے سامنے آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کا شراب کی طرف میلان ہے، اس کے لیے شراب کو آسان کر دے گا۔ زنا کی طرف میلان ہے، اس کے لیے خوبصورت عورتوں کو آسان کر دے گا۔ بدکاری اور مردوں کی طرف میلان ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دے گا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یہ بدبخت اتنا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے لیے گناہ کو مزین بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے گناہ کو آسان بھی کرتا ہے۔ اچھا وہ کیسے بندوں کو ٹریپ کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس بندے کو ٹریپ کرتا ہے کہ جس کا دل بیمار ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ علماء مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، میں ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتا ہوں، لیکن علماء ربانی اللہ کے جو بندے ہیں جن کا دھیان اور توجہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، آپ جو ہیں وہ نماز نہ پڑھیں اور ہم کہیں کہ جہنم رسید، اور مولوی صاحب نہ پڑھیں تو جنتی ہیں، آپ کو ہم کہیں کہ رب سے مانگو اور ہم آپ سے مانگیں، کڈو جیبہ خالی کرو، تو یہ قول و فعل کا جو تعداد ہے نا، ایسے لوگوں کو شیطان جو ہے وہ پھر اپنا غلام بنا لیتا ہے اور ان کو ٹریپ کرتا ہے۔ دل بیمار، حضرات نبی علیہ السلام کی ایک متروک سنت ہے، 90% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو کر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے، یا مقلب القلوب قلب قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی، اس کو آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، پنجابی اور اردو اور پشتو میں پڑھ سکتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنی فرما برداری پر پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر پھیر دے۔ اللہ میرا دل جو ہے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، مال کی طرف مائل ہوتا ہے، عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، لذت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یا اللہ میرا دل جو ہے وہ اپنی اطاعت اور اپنی بندگی پر پھیر دے۔ تو یہ کلمات آپ اپنی زبان سے پڑھتے رہا کریں۔ جب گناہ آپ کو کھینچے، آپ بازار میں گناہ نے آپ کو کھینچا، شیطان نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پروردگار میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتا تیری توفیق کے ساتھ، اور اللہ میرا دل جو ہے وہ اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے اوپر پھیر دے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے یہ مردہ ہو چکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کن پر حملے کرتا ہے؟ نوجوانوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ بوڑھوں پر حملے کرتا ہے۔ سر اور داڑھی کے اندر بال جو ہیں سفید آ چکے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے اس حالت کو اللہ کے سامنے مناجات اور قرب کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، اللہ زکریا تیرا بندہ ہے، یا اللہ میرا تے سر چٹا ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں؟ یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا۔ اور کیوں ایسے کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اہل زمین پر اتنا
ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کا دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اہل زمین کو تباہ و برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے. کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اللہ نہیں کرتا. تو کوشش شیطان کی کیا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے زمین سے عذاب ہٹ جاتا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے اولاد کو رزق ملتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرا کمایا تم کھاتے ہو، تم بھائی تو پھیلیے ہو. انسان رزق اللہ کا کھاتا ہے اور زمین پر دو سبب ہیں جس کی وجہ سے وہ رزق کھاتا ہے، یا والدین کی وجہ سے کھاتا ہے یا اولاد کی وجہ سے کھاتا ہے. اللہ والدین کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد پر انعامات کرتا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اولاد کی وجہ سے انسان کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے. نہیں بندہ جو ہے وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے رب کا کمال ہے، یا تیرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یا تیری اولاد کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ رزق دے رہا ہے. ہم تو بیچ میں تو پھیلیے. تو غفلت والا جو دل ہے نا، اب اس کی کچھ نشانیاں ہیں، سنے نشانیاں. یہ جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا ہمیں ماں باپ سے بڑی محبت ہے، میں نہ بڈھی نو طلاق دے دی تھی اپنے پیو دی وجہ تو اپنی ماں کی وجہ سے میں نے، سب جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بھی شیطانی محبت ہوتی ہے. محبت اصل ہوتی ہے اعتدال پر. یہ جو ماں باپ کی وجہ سے قتل و غارت کرنے والے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے رشتے چھوڑنے والے ہیں، اور جب ماں باپ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ قبروں پر جاؤ اور ان کی زیارت کرو، اور یہ عمل موت کی اور آخرت کی یاد دلانے والا عمل ہے. ایمانداری سے مجھ سمیت آپ سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پر کتنا جاتے ہیں، سوچ لیں. اور دعوے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بڑی محبت ہے. کتنی بارشیں ہوئیں، برسات گزرتی ہے، قبروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، مردے برہنہ ہو جاتے ہیں، قبریں گر جاتی ہیں، نام و نشان مٹ جاتے ہیں. اور جو ماں باپ کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کس حال میں کر دیتے ہیں، ان کی قبریں کس حالت میں ہوتی ہیں، یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو موت، اس سے جو غفلت ہے نا، یہ بیمار دل کی علامت ہے کہ اگر آپ موت جو ہے اس کو یاد نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی موت کو یاد نہیں کرتے، آپ قبرستان پر نہیں جاتے. اور حضرات آج جو ہے اکثریت لوگوں کی جنازوں کے اندر شامل نہیں ہوتی. کرونا سے پہلے جنازے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوتے تھے، اس کے بعد ایسی رسم چلی ہے، بڑے بڑے افراد اور علماء دنیا سے جاتے ہیں اور بمشکل 2 اور 3 صفحے نماز جنازہ کی ہوتی ہے. یعنی معاشروں کے معاشرے، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، انسانوں کے انسان جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، محلے داروں کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بھی غافل ہو چکے. یہ غفلت والا دل. اب اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ پر شیطان حملے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے 70 ماؤں کے برابر نہیں، 700 ماؤں کے برابر نہیں، پوری روئے زمین کی جتنی بھی مائیں ہیں ان تمام ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ایمینہ 70 کیا کرو. توبہ کے ارادے سے انسان چلا تھا، 100 بندے کو اس نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، اس کی میرے ساتھ صلح ہے. اللہ نے زمین کو سکیڑ کے رکھ دیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کیا اس نے ہمیں عاملوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے ہمیں مولویوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے صرف ہمیں نمازوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جادو، جنات اور شیطان اگر آپ کو پکڑ لیں تو یہ جو دکاندار اور عزتوں کے لٹیرے ہیں تم ان کے پاس چلے جانا، بڑی بڑی کتابیں موٹی موٹی پکڑ لینا، اور پھر ایسے کلمات جو ہیں ان کو پڑھنا اور سننا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم پر مہربان ہے، اور اتنا مہربان ہے اس روئے زمین پر دنیا ایسی آ جائے گی جو رب کو گالیاں دے گی، اس کے وجود کا انکار کرے گی، وہ پھر بھی دنیا کو چلاتا رہے گا. کیوں چلاتا رہے گا؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے اللہ، صرف اتنا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں کرے گا. پوری دنیا جو ہے اس کا انکار بھی کرے گی، اس کو گالیاں بھی دے گی، لیکن اس کے باوجود روئے زمین پر اگر ایک انسان کہ جس کے پاس صرف لفظ اللہ کی معرفت اور پکار ہے، اللہ تعالیٰ تب تک جو ہے وہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا. اب بعض احادیث و آثار کیسے ہیں؟ یقین جانیے جو بڑے اللہ سے دور ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہے، جب بیماری آتی ہے تو کہتے ہائے ماں ماں کرتے ہیں، اور جب اس سے بڑھ کر شدت آتی ہے تو کہتے ہیں ہائے میرے اللہ. اور ہائے ہائے کے اندر انسان جب منہ سے الفاظ نکالتا ہے، اپنی ماں کو پکارتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. کس عمل کی وجہ سے؟ بیماری کی حالت میں اس نے کہا تھا ہائے میرے اللہ. تو اللہ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، تو نے بیماری میں مجھے یاد کیا، تو نے میرا نام لیا، تو مینوں بھولیا نہیں، اج مصیبت دے وچ تیرا رب تینوں کیویں بھلا دے. چل اللہ سے صلح کرو، ایویں مایوس نہ رہا کرو. یہ جہنم کے کھٹکے اور ماں کی شان، اللہ تعالیٰ ایسے علماء ان کو بھی ہدایت نصیب کرے. دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر ہے. اور آپ کہتے ہیں جی کوئک ریپلائی، بڑی جلدی جواب آیا ہے. اس کائنات میں سب سے جلدی اگر جواب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کتنی دور ہے، تو ان سے کہہ دے میں بڑا قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، ہر بندہ اس کو اپنے ذہن میں پوست کر لو. سارا خطبہ بھول جانا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہ بھولنا. جب بھی کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، او پکارنے والے میں تیری پکار کا جواب ضرور بے ضرور دوں گا. وَلَوْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ، وقت لگ سکتا ہے لیکن جواب ضرور دوں گا. اچھا وقت کیوں لگتا ہے؟ اگر وقت نہ لگے ہر بندہ ہی فرعون بن جائے. اگر بیماری نہ ہوتی، غربت نہ ہوتی، بڑے بڑے ڈگریوں والے ویلے لگے پھرتے ہیں، اور بڑے بڑے عقل سے ویلے جو ہیں رزق کے انبار ہیں ان کے پاس. اللہ نے کہا ہے نحن قسمنا بینکم المعیشہ، یہ جو رزق کی تقسیم کی ہے نا یہ تمہارے رب نے کی. اتھو ہی تو پتہ چل جائے کہ کائنات دا رب ہے. کوالٹیز عقل و بصیرت کسی کے پاس ہے اور رزق کسی کے پاس ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اسی نظام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مدبر اور خالق اور کوئی رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب جو میں نے قرآن مجید کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا نا، اس پر آتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا وجد. میڈیا پر بعض خبریں آتی ہیں جی عشق بڑا سچا ہے، 70 سال دا بابا تے 60 سال دی مائی اے جوانی دے وچ ایک دوجے دے عاشق سن تے بڑے پے دے وچ انہاں نوں آپس دے وچ ملن دا نکاح کرن دا موقع مل گیا. وہ میڈیا کی خبر زینت بن جاتی ہے، بڑے لوگ اس کو توجہ سے سنتے ہیں. یہ مرض ایسا ہے کہ جب محبوب یا محبوبہ کا ذکر کیا جاتا ہے انسان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کی فیلنگز جو ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں، وہ پوری توجہ اس کی طرف کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے
पंजाबी जुबान दे विच आंदे ने हौके भरना, हौके भरदा है, लंबे लंबे साह लैंदा है। ये कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम इसकी कुछ हैसियत नहीं है, कुछ हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की मोहब्बत और फिर अल्लाह को पुकारना और अल्लाह की तरफ से जो क्विक रिप्लाई है, इसमें जो कुछ वक्त लगता है ना, अगर वो वक्त ना लगे तो क्या मौलवी और क्या आप, हर कोई बंदा फिरौन ही बन जाए। लोग हमारे पास वजीफे पूछने के लिए आते हैं ना, मैं ननवाना जे वजीफियां दे नाल रिज़क लभदा ना ते काफिर सारे भुखे मर जाते, ते मौलवी सारे ही अरबापति होंदे, बई पढ़ पढ़ वजीफे मौलवी साहब अपना बैंक बैलेंस वधा लेंदे। मौलवी बेचारे सारे ही मंगते फिरदे ने, ते तुहानूं समझ इत्थों नहीं आउंदी कि जिहड़े आप बेचारे मंगते फिरदे ने, ये आप ना वजीफे पढ़ के मालदार ते करोड़पति हो जाए। रिज़्क की तकसीम किसके पास है? अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास है, उसके पास है। अब चीज क्या है? अल्लाह ने कहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फरमाया मोमिन तो वही हैं, मेरे बंदे हो ही नहीं। इन्नमा ये कलमा हसर है, जो लोग तर्जमे को जानते हैं उनको पता है इसका माना है सिवाय इसके नहीं। इन्नमा यकीनन बेशक सिवाय इसके नहीं, मोमिन वही है जब मेरा जिक्र किया जाता है वजिलत कुलूबुहुम, उनके जो दिल है ना वो मोहब्बत में लरस जाते हैं, नरम हो जाते हैं, दिल सलामती वाले हो जाते हैं, वो वजद दे विच आ जाते हैं, उन्होंने होर कोई गल सुझदी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला दी गल्लां सुनी होंदे। अब आप में से क्या कोई बंदा उसकी जिंदगी में ऐसी कैफियत है कि अल्लाह ताला की तारीफें हों और वो गुम हो जाए अल्लाह की मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाए, ये कैफियत है। ये कैफियत पैदा करना बंदगी है कि जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफें हो, अल्लाह की सिफात बयान हो, बंदा जो है उसी के अंदर महव हो जाए, ना उसको अपने माल की फिक्र हो, ना औलाद की फिक्र हो, ना दुनिया की किसी चीज़ की फिक्र हो, पर मैं मेरे बंदे तो वो ही हैं। अब पहली चीज़, ये कैफियत आपके पास क्या होनी है, उलमा के पास नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। ये अफगानिस्तान का एक शहर है, उसका नाम है गजनी, अब भी है। अंग्रेज दौर के अंदर वहाँ से कुछ लोग जो हैं उन्होंने हिजरत की और हिजरत करके वो दिल्ली के अंदर आ गए। हनफी बादशाह था और जो गैर हनफी लोग होते थे उन पर मसलक की बुनियाद पर वो बड़े जुल्मों से तम करते, सख्तियाँ होती, तो दीगर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अफ़गानिस्तान छोड़कर जो है ना वो इंडिया में आ जाते, दिल्ली में आ जाते। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हदीस के आलिम, सऊदी अरब के जो बादशाह गुज़रे हैं, शाह अब्दुल अजीज़, ये शाह सलमान के वालिद, ये मियाँ साहब के शागिर्द थे, यानी बहुत आलिम आदमी थे। तो गजनी के उस ख़ानदान ने अपने बच्चों को उनकी दरसगाह में दाखिल करवा दिया। जैसे ये पठानों के बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, और ये यकीन जाने ये तलबा सुबह सुबह उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, मंडियों में जाकर वज़न उठाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर आकर काम करते हैं, फिर यहाँ से पढ़ने के बाद ये मिसवाके बेचेंगे, इतर बेचेंगे, टोपियाँ बेचेंगे, छलियाँ भूनेंगे, रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, दीन पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्या कहने हैं इनके, जो अच्छाइयाँ हैं उनका तज़किरा भी होना चाहिए। तो कुछ अरसा गुजरा, उन्होंने मियाँ साहब से पूछा, हमारा जो बच्चा, उस बच्चे का नाम था अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारा ये जो बच्चा है एक किमेदा पढ़ता है, ये कैसा पढ़ता है? सुभान अल्लाह। मियाँ साहब कहने लगे, आप अब्दुल्ला के बारे में पूछ रहे हैं? फरमाते हैं हदीस मैंने इसको सिखाई है, अरबी सिखाई है, उलूम सिखाए हैं, लेकिन नमाज पढ़ना मुझे इस बच्चे ने सिखा दिया। बच्चे ने नमाज पढ़ना कैसे सिखा दिया? इतना बड़ा मुहद्दिस है, कैसी नमाज पढ़ते थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहू,
بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. بھئی ساری زندگی کسی بندے نے کوئی نماز انج دی پڑھی ہوئے کہ میں نے ایک نماز ایسے پڑھی ہے کہ میرے دل کی کیفیت تھی کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں ہے بھائی. سون بھادروں دا موسم سی، ساون بھادوں کا موسم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کہیں دھوپ کہیں بارش، فوراً بادل فوراً بارش. بڑی حبس ہوتی ہے. زمین جو ہے وہ اپنی گرمی کو باہر نکال رہی ہوتی ہے. کھیتوں میں کھلیانوں میں پہاڑ اور بڑی بڑی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان سے بخارات باہر نکلتے ہیں. تو ساون بھادوں کا موسم تھا. بندوں نے کہا جی بادل بنے ہیں تو عصر کی نماز جو ہے نا وہ باہر پڑھ لیتے ہیں. باہر جو ہے وہ صفیں بچھا دی گئیں. پہلی رکعت ابھی شروع کی، قیام کے اندر ہی تھے، رکوع نہیں کیا تو بڑی تیز بارش اترنی شروع ہو گئی، بڑی تیز. آج تک اسی ماشاءاللہ کیویں دے مسلمان ہاں، یا اسی مدعا اپنے حکمراناں تے پانے ہیں تے یا امریکہ تے پانے ہیں. ساڈے حکمران بھڑے نے اے امریکہ کیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز کیسی پڑھے اس کیفیت، دلی کیفیت کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا نمازیوں نے نماز توڑ دی، کوئی دائیں کوئی بائیں. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس انہماک کے ساتھ کہ جماعت میرے پیچھے کھڑی ہے اور بڑی توجہ سے، انہماک سے، تیقن سے وہ نماز برابر پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تے پیچھے بندہ ایک بھی نہیں. سارے بارش دے وچ تتر بتر ہو گئے. اور جب سلام پھیری، جو اساتذہ ہیں وہ جملے کو سمجھ جائیں گے. اس وقت انڈیا پاکستان کے اندر جو زبان تھی متداول اور ادبی، وہ فارسی زبان تھی. مغلیہ بادشاہوں کی زبان تھی فارسی. تو وہ کیا فرمانے لگے؟ باراں شود، بارش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے دوران نماز مجھے بارش ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آج امت مسلمہ کے پاس پیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، علوم بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. اگر نہیں ہیں تو اس کیفیت کے افراد اور لوگ نہیں ہیں کہ جن کی اپنے رب کے ساتھ صلح تھی. میرے بھائیو دوستو، چنگیز خان کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس نے گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کٹا ہے. ہم بھی کٹ رہے ہیں نا. تو آیا مارکیٹ کے اندر تو دیکھا کہ یہاں پر مسلمان لوگ ہیں. اس نے کہا سب کو اکٹھا کرو. سب کو اکٹھا کیا، گردنیں اتارو، ان کی مارو، قتل کرو. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا 10-20-100 افراد کی جب تک گردنیں مسلمانوں کی نہیں اترتی ناشتہ نہیں کرتا تھا. تو ایک ہی بندہ تھا، بوڑھا تھا، اس کو مارنے لگے. تو اس کی آنکھوں میں اس نے آنکھیں ڈالی نا تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اس کو نہیں پتا میں چنگیز خان ہوں. اور جن کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے پھر دنیا کے ظالموں کا ڈر نہیں ہوتا. اس ایک بندے کی رب کے ساتھ صلح تھی. اس نے کہا میں اللہ کی توفیق سے بچ جاؤں گا، میری زندگی کے اندر جو ہے وہ تو مرے گا، تو مرنا ہے، میں نہیں مرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بندے سادہ سی حالت کے ہوتے ہیں، اللہ کو قسم بھی ڈال کر کوئی بات کر دینا اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتے ہیں. وہ اللہ کی شان. وہ غصے میں نا اپنے گھوڑے سے اترنے لگا تو گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے نا جس کے اندر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتے ہیں، اس کے اندر پاؤں اتر گیا. گھوڑے نے دوڑ لا دی تھی. آنن فانن سیکنڈز کے اندر وقت کا فرعون جو ہے وہ چنگیز خان مر گیا. تو آج امت بھی اس حالت کے اندر ہے کہ نام کا اسلام ہے، عمل میں اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدلے. باقی باتیں اسی آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس آیت کریمہ کی باقی تفسیر اگلے خطبہ جمعہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ پر، ہماری بیویوں اور ہماری اللہ اولادوں پر اپنی رحمت فرما. اللہ خامدوں کے لیے بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامدوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کے حق میں ہماری نیک خواہشات پوری فرما. اللہ اپنی رضا والا رزق عطا فرما.
ذلت اور قلت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ذلت سے بچا، قلت سے بچا۔ اللہ ہمیں وہ مال دے کہ جس مال کے ذریعہ ہمیں تیرا قرب حاصل ہو اور ہم اس مال کو تیری راہ میں خرچ کریں۔ اے اللہ اس مال سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ جس مال سے ہم گناہ کریں۔ اے اللہ نفس کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اللہ اپنے گناہوں کی نحوستوں اور شامت اعمال سے بھی تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا، ہمارے اندر اور باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا۔ اے اللہ رزق کی فراوانی اور ایمان کی مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو روشن اور بہتر مستقبل عطا فرما۔ غزہ کے مسلمانوں سمیت دنیا میں جہاں بھی مقہور، مظلوم، مجبور مسلمان ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ بیٹیاں تو نے دی ہیں، ان کے اچھے نصیبے بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بہتر رشتے عطا فرما، بہتر معیشت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور جو تجھے اعمال پسند ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، ہمارے دین کو بہتر بنا، ہماری آخرت اور انجام کو بہتر بنا، اور جب تیرے حضور میں ہم پیش ہوں تیری رضا کے ساتھ پیش ہوں، اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور ہمارے دل میں تیرا ڈر، اللہ تو اور تیرے نبی کی محبت ہو۔ اللہ ہمیں کھرا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔